انسانی اسمگلنگ کا یہ اربوں روپے، یعنی ہر سال ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی مختلف طریقوں سے یورپ، غیر قانونی طریقوں سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں انسانی اسمگلروں کے نیکسس کے ذریعے، جس میں FIA امیگریشن کا نیکسس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس نے ایکشن لیا اور وزیر اعظم ہاؤس نے DG FIA اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیگریشن کو طلب کیا تھا اور ان سے باز پرس کی گئی تھی کہ کیا ہوا ہے یہ معاملہ۔ اس مرتبہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں ایک بھی پاکستانی جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے نہیں گیا، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ FIA چاہے تو ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ ناظرین، انسانی اسمگلنگ کے خلاف FIA نے ایک وزیر اعظم ہاؤس کی ہدایت پر ایک اپنے افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے، اور پہلے مرحلے میں سب انسپیکٹر سے لے کر اور سپاہی لیول کے 34 افسران کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور یہ برطرفی اس کے ایک واقعہ پیش آیا ہے یونان میں، جس میں لیبیا سے کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے 40 کے قریب پاکستانی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے اس حادثے میں۔ اور یہ حادثہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے 2023 میں بھی تقریباً 286 پاکستانی اسی طرح کے ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ انسانی اسمگلنگ کا یہ اربوں روپے، یعنی ہر سال ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی مختلف طریقوں سے یورپ، غیر قانونی طریقوں سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں انسانی اسمگلروں کے نیکسس کے ذریعے، جس میں FIA امیگریشن کا نیکسس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بھائی صاحب، کیا اطلاعات ہیں، اور پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پہ FIA افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب، اور اس میں تھوڑی تصحیح کر لوں کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جو اقدامات آئے اور DG FIA نے جو کارروائی کی ہے، اس میں 38 جو ہے وہ سب انسپیکٹر سے لے کر سپاہی تک جو افسران جو ہے وہ اہلکار شامل ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ 15 دسمبر 2024 کو یہ حادثہ ہوا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم ہاؤس نے ایکشن لیا اور وزیر اعظم ہاؤس نے DG FIA اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیگریشن کو طلب کیا تھا اور ان سے باز پرس کی گئی تھی کہ کیا ہوا ہے یہ معاملہ اور کیسے یہ پاکستانی گئے ہیں پاکستان سے باہر، کیا آیا اس میں کوئی غیر قانونی اس میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 2023 میں جب یہ حادثہ جون 2023 میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں 286 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے، اس وقت ایک انکوائری کمیٹی تھی، تو اس انکوائری کمیٹی پر کتنا عمل درآمد کیا گیا، امیگریشن حکام نے اس پہ کیا کارروائی کی، تو اس کی تفصیلات سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ہوا یہ تھا کہ 2023 والی جو انکوائری تھی، ہم اگر اس سے آغاز کریں گے تو اپنے ناظرین کو ہم تھوڑی بہت وضاحت اس پہ کر سکیں گے کہ جب جون 2023 میں واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بنی تھی۔ تو سب سے پہلے انکوائری کمیٹی سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل احسان صادق، جو اس وقت حاضر سروس تھے لیکن حال ہی میں ریٹائرڈ کافی اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں۔ فیک اکاؤنٹ کیس کی بھی جو اتنی بڑی انکوائری تھی، جس میں زرداری خاندان اور اس کے علاوہ جو سندھ کا جو سسٹم کہتے ہیں اس کے خلاف اس کارروائی، اس میں بھی وہ ان کا بڑا کردار، وہی اس کو ہیڈ کر رہے بالکل ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی یہ رپورٹ بنائی تھی۔ تو اور بدقسمتی تھی یہ تھی کہ ستمبر 2023 تک یہ رپورٹ ہماری اطلاعات کے مطابق وہ فائنل ہو چکی تھی، لیکن اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل FIA تھے وہ محسن بٹ صاحب تھے، اور لیکن اس انکوائری رپورٹ میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ پوری ڈیفائن کیا گیا تھا کہ امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر کیسے، اگر ایک، کیونکہ اب سسٹم تو بہت زیادہ تبدیلی ہو چکی ہے امیگریشن میں، آپ کو پتہ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانا ایک مثلا ایئرپورٹ کے راستے سے وہ بڑا مشکل کام ہے، تو وہ ڈاکومنٹڈ طریقے سے کاغذات، یعنی وہ جو امیگریشن قوانین ہیں، اس میں تو امیگریشن قوانین کے لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں یہ انسانی اسمگلر، اور ظاہر ہے اس کی معاونت کرتے ہیں FIA امیگریشن، اور ظاہر ہے جو ڈیسٹینیشن کنٹری ہوتا ہے وہاں پہ بھی ان کا بھی نیکسس ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا تھا کہ کیسے ایک گروپ انچارج یا شفٹ انچارج سے لے کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر اور پھر ڈائریکٹر تک جو ہے یہ کس طرح فلو کرتا ہے، جو پیسہ آپ انسانی اسمگلر سے بطور ریسیو کرتے ہیں، بطور انہیں جو ہے نا سہولیات فراہم کرنے کے لیے آپ، بالکل۔ تو اس میں لیکن وہ معاملہ جب ہوا، کیونکہ معاملہ اس میں جب یہ آیا کہ ڈائریکٹر تک لوگ جا رہے تھے اس میں سامنے، تو اس پر انہوں نے اسٹاپ کیا اور رپورٹ کو مخفی رکھا گیا۔
پھر اس کے بعد جو وہ رپورٹ آج تک منظر عام پر رپورٹ منظر عام تک نہیں آئی، اور اتفاق ایسا ہے کہ میں نے جو ہے اس سال مثلا 2024 میں جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک لیٹر لکھا کمیشن کو کہ ایف آئی اے جو ہے احسان صادق کی وہ رپورٹ دے، اگر منظر عام پر لے کر آئے کہ اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کو مخفی رکھا گیا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ کمیشن نے جو ہے اس کے خلاف اپیل فائل کی ہے کورٹ میں ایف آئی اے کے اگینسٹ میں، تو دیکھیں اس کا کیا جواب آتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو ہوا یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ آئی مخفی رکھی گئی، پھر اس کے بعد ایک انکوائری کمیٹی دوسری بنائی گئی، اور اس وقت ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ساؤتھ کو ایک ذمہ داری دی گئی، اور احسان صادق کی رپورٹ کے اوپر ڈائریکٹر کراچی اس وقت جو تھے، ڈائریکٹر لاہور اور ڈائریکٹر اسلام آباد، ان کو یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر آپ فیکٹ فائنڈنگ آپ اپنے جواب داخل کرا دیں. تو لیکن وہ رپورٹ نہ احسان صادق کی رپورٹ نہ ڈائریکٹرز کو دی گئی، اور نہ ڈائریکٹر جو سائبر کرائم ساؤتھ تھے ان کو جو ایک علیحدہ سے انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے اوپر بھی ان کو یہ رپورٹ فراہم نہیں کی گئی. انہوں نے نئی طریقے سے اس میں کیا گیا. تو جب وہ رپورٹ شروع ہوئی تو وہ دسمبر 2024 میں وہ فائنل ہو چکی، دسمبر 2023 میں ہی وہ رپورٹ فائنل ہو چکی تھی. اور دسمبر 2023 میں انہوں نے کوئی جو کراچی سے تعلق رکھنے والے تقریباً 13 لوگ تھے، 13 ایسے سب انسپیکٹر انسپیکٹر جو شفٹ انچارج یہ آپ دوسری رپورٹ احسان صادق کے بعد جو ڈائریکٹر سائبر کرائم مجاہد اکبر صاحب ہیں جو اس وقت ان کی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کا ان کی 119 صفحات کی رپورٹ ہے جو 2 ڈائریکٹرز نے کی ہیں. ایک ڈائریکٹر سائبر کرائم ساؤتھ پہلے تھے ڈاکٹر فاروق صاحب، وہ لیکن وہ اب ایف آئی اے جج سے ٹرانسفر ان کا ہو چکا ہے، سندھ پولیس میں ان کی خدمات آ چکی ہے. اس کے بعد مجاہد اکبر صاحب نے جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کیا ہے اس کو، اور وہ 119 صفحات کی رپورٹ کو انہوں نے فائنل کیا. اب اگر آپ جب 15 دسمبر 2024 کو یہ المناک حادثہ جو یونان میں دوبارہ پیش آیا، تو فوری طور پر یہ رپورٹ منظر عام پہ، یعنی کہ جو 1 برس سے رپورٹ ڈی جی ایف آئی اے کے آفس میں رکھی ہوئی تھی وہ اچانک سامنے آئی. لیکن احسان صادق کی رپورٹ احسان صادق کی رپورٹ آج تک بھی کیونکہ اس کے اندر احسان صادق کی رپورٹ میں وہ نیکسس بتایا گیا تھا کہ ایف آئی اے کے جو زونل ڈائریکٹر سے لے کر جو ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن اور جو گروپ انچارجز کا جو ایک نیکسس ہے شفٹ انچارج کے ذریعے، اور اے ڈی ڈپارچر بھی اس میں اہم کردار ہے، ان سب کا نیکسس بتایا گیا تھا کہ وہ کس طریقے سے. لیکن وہ معاملہ اس میں ایسا ہے کہ جب اسی رپورٹ میں پوری وضاحت بھی ہے کہ کون کس طرح سے شفٹ انچارج سے، اور اس پر اے ڈی میں، اور اے ڈی جو ارائیول ہے یا اے ڈی ڈپارچر ہے ان سے کس طرح سے جو ہے نا وصولی کی جاتی ہے، اور مارننگ شفٹ وہ کتنا پیسہ جو ہے وہ ہر 3 دن کے بعد جو ہے ملتا ہے. وہ پوری مکمل تفصیلات کے ساتھ تھی. لیکن بہرحال مخفی یہ رپورٹ جب وہ منظر عام پہ آئے گی تو بتائیں گے اس کے حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو. لیکن مجاہد اکبر کی رپورٹ منظر عام پر آئی، اور اسی کے نتیجے میں جو 31 دسمبر کو 38 جو ملازمین ہیں ایف آئی اے کے، جو انسپیکٹر سب انسپیکٹرز اور ہیڈ کانسٹیبل اور تک جو ہے وہ ان کا عہدہ ہے، ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ 38 افسران جتنے بھی ہیں یا اہلکار ہیں، کیا یہ کسی اے ڈی یا کسی ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کی مرضی کے بغیر کوئی غیر قانونی کام اس جگہ پہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو 31/2005 ایک ایس او پی ہے امیگریشن کے حوالے سے کہ کسی بھی آپ مسافر کو جب تک اس کے پاس ڈاکومنٹیشن اس کی پوری ہے، سفری دستاویزات پورے ہیں، ایون کہ اس کے پاس جو اخراجات کے لیے جو رقم جو تعین کیا گئی ہے، شو منی جس کو کہا جاتے ہیں، ہوٹل بکنگ ہونے، یہ جب چیزیں پوری ہیں تو کیسے ایک امیگریشن کا جو. لیکن یہ تو ناظر صاحب یہ تو بہت کلیئر ہے کہ اب دیکھیں 2023 میں جو یہ واقعہ ہوا تو اس وقت کوئی میجورٹی جو لوگ گئے تھے وہ کراچی ایئرپورٹ سے انہوں نے ٹریول کیا تھا. 159 نے کراچی ایئرپورٹ سے ٹریول کیا تھا. بالکل. اور اس واقعے کے بعد چونکہ یہ 2 انکوائریز بنی، پہلے احسان صادق نے کی جو کہ بڑی سخت انکوائری تھی، اور انہوں نے ڈائریکٹر لیول تک کے افسران کو اس میں اس کا نیکسس بتایا تھا کہ وہ کس طرح اس میں کام کر رہے ہیں. تو لیکن اس کے بعد چونکہ محسن بٹ صاحب کے کچھ منظور نظر لوگ یہاں پہ تعینات تھے تو انہوں نے ان کو بچانے کے لیے اس انکوائری رپورٹ کو دبا دیا، اور ایک اور انکوائری انہی افسران کو سونپ دی گئی جو کہ ان کے جونیئر افسران تھے، اور جن پر الزام بھی آ رہا تھا کہ ان کے انتظامی ڈھانچے کے نیچے یہ سارا کام ہوا ہے. ایسے ہی. تو لیکن وہ بہرحال وہ انکوائری کی گئی، اس میں انہوں نے
اپنے جو پی ایس پی افسران ہیں یا جو ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کے افسران کو انہوں نے بچا لیا اور انہوں نے سارا ملبہ جو ہے ڈال دیا ایف آئی اے کے شفٹ انچارجز اور سب انسپیکٹر گروپ انچارجز اور دیگر نچلے عملے پہ. تو اس میں ایف آئی اے کا جو سسٹم ہے اس میں، لیکن اس سے کیا ہوا کہ اس مرتبہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں ایک بھی پاکستانی جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے نہیں گیا. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ایف آئی اے چاہے تو ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. ایف آئی اے نے کراچی ایئرپورٹ پہ چونکہ یہ کارروائی ہوئی تھی پچھلے سال، وزیر اعظم کی ہدایت پہ ایک انکوائریز بنی تھی، ان پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی. اس کے باوجود بھی ایک ڈر خوف تھا تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی. اور جہاں تک میری ایف آئی اے کے لوگوں سے بات ہوئی ہے اس میں بہرحال یہ بات تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ قانونی طور پہ تو وہ جا سکتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ کام اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کی صورت میں ایک عذر لیا جا سکے، ایک بہانہ لیا جا سکے کہ دیکھیں ہمارے پاس تو یہ اختیار نہیں تھا اور ہم تو نہیں روک سکتے تھے ان کو. لیکن یہ ایک بہت مطلب یہ انسانی اسمگلنگ کا کام پاکستان میں پہلی بار تو نہیں ہو رہا. یہ گزشتہ 20 سال کی میری صحافتی زندگی میں ایف آئی اے کو جب سے رپورٹ کر رہا ہوں یہ کام ہمیشہ سے چل رہا ہے. اور اس کے صرف روٹ تبدیل ہوتے ہیں، کبھی ترکی کے ذریعے سے، کبھی ایران اور وہ بائی روڈ جاتے ہیں زمینی راستوں سے، کبھی اور آج کل تو نیا سعودی عرب کا جو آج کل سعودی عرب کے ذریعے، پہلے دبئی کے ذریعے گزشتہ سال جو واقعہ ہوا تھا اس میں دبئی کے ذریعے زیادہ تر لوگ، جس کے بعد دبئی نے پاکستانیوں کو ویزوں پہ اجرا پہ بھی پابندی لگا دی تھی، جو وزٹ ویزا پہ. نہیں، اصل میں مسئلہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ کارروائی کریں سب کچھ جو، لیکن اس کا ایک جواز بھی پیدا کریں نا. اب اگر آپ مجاہد اکبر کی رپورٹ 119 صفحات کی پڑھیں تو جتنے لوگوں کو انہوں نے نوکری سے برطرف کیا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی ایسے شواہد دیے ہیں کہ انہوں نے کسی سے کوئی رقم وصول کی ہے؟ کیونکہ جو میری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ہی بار ان سے بیانات قلم بند کیے گئے اور آئی بی ایم ایس سے ریکارڈ حاصل کیا گیا کہ کس کی شفٹ میں کتنے پیسنجر کہاں سے گئے ہیں. صرف اس سے زیادہ انہوں نے اور کوئی کارروائی نہیں کی، اور یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا، معاملہ اس میں یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس پوری رپورٹ کو پڑھیں گے تو اس پوری رپورٹ کے اندر آپ کو اعداد و شمار تو ملیں گے، لیکن آپ یہ اعداد و شمار چھپائے گئے کہ 2000 جن لوگوں کو ابھی برطرف کیا گیا ہے یہ 2023 میں امیگریشن میں تعینات ہے، اور اس وقت یہ مختلف سرکلوں میں تعینات ہیں. لیکن 2023 میں جو لوگوں نے یہ کارروائی کی اور وہ لوگ یہاں سے غیر قانونی طریقے سے 159 مسافر پاکستان سے باہر گئے کراچی ایئرپورٹ سے خاص طور پر، تو وہ لوگ تو جو تعینات ہوئے تھے وہ تو نومبر اور دسمبر 2022 میں تھے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر جو سندھ میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کے آشیرواد کے ذریعے وہ سپاہی اور وہ انسپیکٹر صاحب اس وقت تو ڈائریکٹر سے لے کے اور وہ تمام جو ہے. لیکن اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں جو جن لوگوں کے نام احسان صادق کی رپورٹ میں آئے تھے ان میں بعض اے ایس آئی، بعض سپاہی، بعض انسپیکٹر آج بھی پوسٹنگ ہے ان کی کراچی ایئرپورٹ پر. تو اگر نشانہ بنانا تھا ان لوگوں کو تو آپ پوری جسٹیفیکیشن بناتے نا کہ بھائی آپ ظاہر ہے انہوں نے اس کے یہ کارروائی بھی جو کی گئی ہے بھی صرف ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور جان بوجھ کے ایسے فلاز رکھے جاتے ہیں بالکل اس طرح کی کارروائی میں کہ اب اس کارروائی کے نتیجے میں ظاہر ہے یہ لوگ کورٹس میں جائیں گے اور کورٹ سے یہ بحال ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، لیکن وہ ایک ڈیڑھ سال کے بعد وہ بحال ہو جائیں گے. تو اگر آپ کوئی کارروائی کرنا چاہتے تھے تو آپ کو کرپشن کا نیکسس بھی، کہ اگر انہوں نے بھیجا تو انہوں نے اس کے عوض میں کیا پیسے وصول کیے اور وہ پیسے کس کس کو گئے، کہاں تک گئے، تو اس پہ تو کرنے کی کوشش، کیونکہ ظاہر ہے اس میں پھر ان کے اپنے نام آئیں گے جو کہ ان کے پیٹی بند بھائی ہیں، جو پی ایس پی افسران ہیں یا جو ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر، اے ڈی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، بالکل اس لیول کے افسران کے نام آئیں گے. اور ظاہر ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی بھی تو وہی ہیں ایف آئی اے جو امیگریشن میں. اگر آپ شفٹ انچارج یا گروپ انچارج یا کسی کو بھی تعینات کرتے ہیں تو اس کی اتھارٹی تو ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر ہی ہیں. بالکل اس کو تو شفٹ انچارج کے پاس تو وہ اختیار نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ سارا اس میں اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ عذر لیا جاتا ہے، لیکن اس عذر کے کیونکہ یہ ایک نیکسس بہت ضروری ہے جب تک کہ یہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس مرتبہ کراچی ایئرپورٹ سے نہیں کیا گیا، اس بار کوئٹہ اور مطلب پنجاب کے رہنے والے اب یہ عمومی طور پہ سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے بلوچستان جانا ویسے ہی آج کل پنجاب کے لوگ جانے سے اوائڈ کرتے ہیں، کہیں کسی بھی صوبے کے
تو وہ اتنی بڑی تعداد میں کوئٹہ کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئٹہ میں ایف آئی اے امیگریشن کا نیکسس تھا جو کہ ان کو سہولت فراہم کر رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر پیسے انوالو ہوتے ہیں. انسانی اسمگلر اسی ایئرپورٹ سے کام کرتے ہیں جہاں پہ، کیونکہ ان کا ٹکٹ ہوتا ہے، ان کی رہائش ہوتی ہے، ان کا لوکل ٹریول کا خرچہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ٹکٹ ہوتا ہے. اگر ایف آئی امیگریشن انہیں کسی بھی پروفائلنگ کی بیس پہ، کسی بھی بیس پہ انہیں ریجیکٹ کرتی ہے، انہیں آف لوڈ کرتی ہے، انہیں جانے کی اجازت نہیں دیتی، تو انسانی اسمگلر کو 1.5 سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے تک کا نقصان ہوتا ہے، صحیح بات، جو کہ وہ اس کو خود پے کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی گارنٹی ہوتی ہے. بالکل. تو یہ جب تک کہ ایف آئی اے کا نیکسس نہ ہو وہ اس کو کرنا، میرا خیال ہے کہ کسی بھی، اور یہ کراچی ایئرپورٹ اس کی مثال ہے بالکل کہ اس 1 سال کے بعد کیوں کراچی ایئرپورٹ سے اب نہیں جا رہے. بالکل ایسی بات ہے. اور دیکھیے اگر آپ پورا دنیا بھر میں اگر ہیومن ٹریفکنگ کا حجم اگر آپ لگائیں تو یو این کی رپورٹ ہے کہ $7 ارب جو ہے اس کی جو ہے وہ تخمینہ حجم ہے، آمدنی اس کی مطلب انکم جمع کی جاتی ہے، انکم جمع، اور اس میں تقریباً 30 سے 35 ارب روپے صرف پاکستان سے اکٹھے ہوتے ہیں 1 سال کے. یہ یو این کی رپورٹ ہے، مثلا ریکارڈ پر ہے، اگر آپ کہیں بھی گوگل پہ لگائیں تو آپ کو مل جاتے ہیں. ہم آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ.